بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات اور عزیز فضلاء کرام، بخاری شریف کا ختم رسم نہیں ہے. کل ہم نے بتایا تھا قرآن کریم کا ختم رسم نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایک چیز بھی رسم نہیں ہے. ہر چیز اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے، پیغام رکھتی ہے. رسمی شرکت بھی مطلوب نہیں ہے، حقیقی شرکت مقصود ہے. اور یہاں سے ہر وہ شخص جو اس عظیم الشان کتاب کے اختتام پر حاضر ہوا ہے، وہ ایک پیغام لے کر جائے، وہ ایک درس لے کر جائے، خدا کا پیغام، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس. باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے ارشاد پر مبنی یہ بات ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو لا کر رکھ دیں گے قیامت کے لیے. عدل کی ترازو، اور انصاف کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اور پوری مکمل آیت یہ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کی میزان لا کر رکھ دیں گے. ہم رکھ دیں گے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت، جس میں اعمال تولے جائیں گے. اعمال اگر حقیقت کے مطابق ہوں تو وہ اعمال باوزن ہوں گے. اعمال اگر دکھاوے کے لیے ہیں، اعمال اگر لوگوں کی واہ واہی لوٹنے کے لیے ہیں، تو ان اعمال کی حقیقت ذرے بے مقدار سے بڑھ کر تو دور کی بات، اس سے کمتر بھی نہیں، بہت زیادہ اس کی حیثیت گئی گزری. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی جان پر ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، اسے ہم برآمد کریں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، نہ دیکھنا چاہے تب بھی دیکھے گا. اور اگر کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، چاہے اس کی اپنی آنکھیں جس قدر وہ بند کر لے اس کی آنکھیں کھولی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، جو کچھ تو نے کیا ہے، جو اپنا نام ہے اعمال ہے، اسے پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کرنے کے لیے خود تیرا نفس کافی ہے. انسان جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں کے سامنے جس طمطراق کے ساتھ وہ رہے راہ کرے، لیکن دل کی کیفیت ہر انسان جانتا ہے. اور وہاں قیامت کے دن زبان و بیان کے تماشوں سے اللہ کی آخرت جیتی نہیں جا سکتی. یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن سینے کے رازوں کو کنڈھالا جائے گا، پھر اس انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. اور کنڈھالنے والا کون؟
اللہ رب العزت ایک ایک راز کام کس لیے کیا تھا، کس نیت سے کیا تھا، کس غرض سے کیا تھا، کیا ہمیں راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا کسی اور کے لیے؟ یہ دنیا کی عدالت میں انسان کی فراٹے سے چلتی ہوئی زبان جس میں حقائق الٹے جاتے ہیں، صحیح کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اور بیچارہ حقدار منہ تکتا رہ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں دھول بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا، اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی حساب کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز آ جائے اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، حساب لے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوگوں کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ان کا پورا حساب ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ حضرات مفسرین، حضرات محدثین سب کا یہ کہنا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ووٹنگ نہیں ہے کہ جو گنے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ ایک شخص ایک عمل کرتا ہے، دوسرا شخص بعین ہی وہی عمل کرتا ہے، ایک کا عمل لیا جائے گا، اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، اور دوسرے کا عمل اللہ رب العزت کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچ سچ سنائیے، لوگوں کو بتائیے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ کا تقرب پانے کے لیے قربانی پیش کی۔ ایک کا دل خوف خدا سے آباد تھا، دوسرے کا دل خوف خدا سے خالی تھا۔ ایک کام ہوا، ایک کا قبول کیا گیا، دوسرے کا منہ پر دے مارا گیا۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جو جواب دیا اور اللہ نے اس جواب کو بیان کیا اور اس کی تصدیق فرمائی، اور یہی تصدیق یہاں بھی اسی تصدیق کو لے کر جائیں۔ انما يتقبل الله من المتقین، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے کاموں کو قبول کرتا ہے۔ قربانی کے زمانے میں بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا جانور ضرور قربان کیا جائے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے جانور پیش کرتے ہیں۔ لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العزت کے پاس نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ اندر کا خوف خدا ہے۔ اس بنیاد پر کام ہوگا، ایک چھوٹا سا کام ہوگا، دربار الہی میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، بڑے سے بڑا کام ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقدس کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر مشتمل ہے، اس کتاب کی ابتدا جس حدیث سے کی ہے، اس ابتدا میں اور اس انتہا میں ایک گہرا تعلق ہے۔ ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی اس میں نیتوں کے بارے میں کان کھولے گئے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی پسندیدگی کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس کے بعد میں ہجرت جیسے عمل کو انہوں نے پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ ہیں، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر
हाजर इलैहि, और जिस शख्स की हिजरत दुनिया को पाने के लिए जाहिर में दिखा रहा है वो कि वो भी हिजरत कर रहा है, लेकिन दिल की मुराद ये है कि दुनिया मिले, दुनिया के हकीर सिक्के मिले, दुनिया की वो चीजें जिस पर इंसान थूकना भी गवारा न करे, अगर दिल के अंदर दीन दाखिल हो, उस टुकड़े के लिए कोई हिजरत कर रहा है, किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत कर रहा है, फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, उसकी हिजरत वहीं पहुंचकर रुक जाएगी जिस नियत से उसने हिजरत की है। तो अमाल का जाहिर यकसा होना काफी नहीं, उस जाहिर के अंदर उसकी हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क पैदा करने वाली चीज इंसान का खुलूस, उस